اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلط عقیدہ، یہودی کہتے تھے صرف ہم یہودی جائیں گے، مسیح کہتے تھے سوائے مسیحیوں کی اور جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اس عقیدے کو یاد رکھیے، یہ تو ان کی آرزویں، اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، کون جنت میں جائے گا؟ یہ یہودی نام رکھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، قرآن اپنا معیار بتا رہا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، حالانکہ وہ یہود و نصارہ دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کہتے ہیں تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ جیسے آج کل سنی شیعوں کو کہتے ہیں شیعوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اور شیعہ سنیوں کو کہہ رہے تھے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں کے پاس قرآن موجود ہے، اور اللہ دونوں کو نہیں چھوڑے گا اس بات پر کہ جب میری کتاب موجود تھی تم دیکھ رہے تھے کہ دوسروں کے پاس میری کتاب ہے، تم نے کیسے جرأت کی کہ اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس ہے، پھر تم کہہ رہے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں؟ اس لیے کہ تمہارے دماغ خراب کر دیے گئے تھے، تم اللہ کی کتاب کو اہم سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے فرقوں کی چیزوں کو تم بہت اہم سمجھتے تھے، اللہ کی کتاب اس کو تم اہمیت نہیں دیتے تھے، لہذا تم دیکھ رہے تھے دوسرے بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ تم ان کو بھی دعوت دیتے کہ آؤ اس کتاب کی باتوں پر ہم اکٹھے ہو جائیں، لیکن تم نے گویا سمجھا کہ کتاب کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں، لہذا اس لیے تم دوسروں سے کہتے تھے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ یہ قرآن کی ساری آیات یہودیوں کی خرابیاں، یہ سب کی سب عبرتیں ہمارے لیے، اور آج آپ مسلمان معاشرے میں ان کو موجود دیکھتے ہیں۔